شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، نماز فجر کے بعد یہ ایک سورت پڑھنے والا اللہ کے فضل و کرم سے کروڑوں پتی بن جاتا ہے۔ اللہ اسے اتنی مال و دولت عطا فرماتا ہے کہ اس کی زندگی کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ بڑی مشکل سے ملا ہے، بالکل سچا وظیفہ ہے، ایک بار ضرور کر کے دیکھیے گا۔ ناظرین کرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ کا ایک بہت مبارک نام اور ایک بہت ہی پیاری صورت کا وظیفہ ہے، اور فجر کے بعد جب میرا کوئی بھائی بہن اس تسبیح کو پڑھ لے گا اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کرے گا، یعنی بغیر کسی دن کا ناغہ کیے ہوئے مستقل مزاجی سے 3 دن میں اگر آپ کو 300 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ یہ وظیفہ بڑی محنت اور بڑی مشکل سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب، بڑا ہی خاص عمل ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب بندہ اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے، اور اللہ اسے اتنا عطا کر دیتا ہے کہ وہ راضی ہو جاتا ہے، اور پھر کسی چیز کی اسے کمی نہیں رہتی۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ ساری کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے پاس کھینچی چلی آتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی ساری مخلوق بھی اس بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہے، اور اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے محبت کرے تو وہ مخلوق اسے ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کر دی، فلاں بندے نے یہ کر دیا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اسی لیے کہتا ہوں کہ ہمیشہ اپنے اللہ سے محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی مٹھی میں ہوگی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو برا مت جانو، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی جانب چل دیے۔ ساحل پرسکون تھا، بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی کہ اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے جواب دیا، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ ناظرین، کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے کہ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ علیہ السلام نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن اور سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ ناظرین، کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، اور جب کشتی بحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئیں لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے آ گئی، یہ کیسے بچ گئی؟
تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، آپ نے نہیں سنا کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا، پھر میری رحمت کو آواز دی، اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا، تو اس لیے یہ کشتی میری رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا دیتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ واللہ عالم۔ مفہوم ہے کہ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ تکلیف اور مصیبتوں سے بہت تک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ ناظرین کرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہر انسان اپنے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھتا ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد زمین والوں کے دلوں میں بھی وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب اللہ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے ناراض ہوں یا بغض رکھتا ہوں، پس تم بھی اس سے ناراض ہو۔ پھر وہ بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر آسمان والوں میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ فلاں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے تو تم بھی اس سے بغض رکھو، اور وہ بھی اس سے بغض رکھنے لگتے ہیں، اور اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے۔ ناظرین، یعنی زمین میں بھی اللہ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ سے محبت کرو گے تو دنیا آپ کے لیے آسان ہی آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات اور رنج و غم ہیں، وہ سب انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ نوازتا چلا جائے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی، ہر مشکل انشاءاللہ حل ہوگی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو ناظرین کرام، اس تمہید کے بعد اب وظیفے کی جانب چلتے ہیں کہ یہ عمل کون سا ہے، یہ خاص وظیفہ کیا ہے، اس کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اسے کس وقت اور کتنی بار کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایک دولت مند بننے کا تسبیح کا راز ہے۔ پورے یقین اور اعتماد سے آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ پوری زندگی میں مختلف طرح کی پریشانیوں سے انسان کا ہمیشہ واسطہ رہتا ہے، انسان کو مختلف طرح کی آزمائشوں کا واسطہ رہتا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا ہی رہتا ہے، تو بس آپ لوگوں نے صبر کرنا ہے اور ہمیشہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جتنا آپ صبر کریں گے اتنا آپ کو اللہ زیادہ اور بہتر اجر عطا کرے گا۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو دنیا میں ہر طرح کی ٹھوکریں لگتی ہیں، ان کو غربت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، ان پر مشکلات بھی آتی ہیں، یہاں تک کہ کچھ تو بھکاری اور فقیر بن جاتے ہیں، لیکن پھر جب اللہ ان پر اپنا فضل و کرم نازل فرماتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ سے مانگتے ہیں، تو اللہ انہیں اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ ان کے پاس پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پاک اللہ، اے میرے غفور الرحیم اللہ، دنیا جہان کے سارے خزانے آپ کے پاس ہیں، آپ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے اللہ، جتنا بھی لوگ دنیا میں پریشان حال ہیں یا تنگ دست ہیں، طرح طرح کی مشکلات اور مصائب میں گھرے ہوئے ہیں، میرے اللہ ان کی مشکلات کو ختم فرما دے اور انہیں شاد و آباد کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔
ناظرین کرام، یہ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اس کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور پھر اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، جب آپ شروع میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے۔ 101 مرتبہ یا سمیع پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری مرتبہ یا واسع کا ورد کرنا ہے اور یہ بھی 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا واسع کا مطلب ہے وسعت دینے والے۔ اور ناظرین، یہ 2 تسبیحات اللہ کے ان مبارک ناموں کی پڑھ لینی ہے، پھر 160 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے مال و دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا کرے گا، اس کی مشکلات کو ختم فرما دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں انشاءاللہ بہت زیادہ اضافہ کرے گا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے مشکل سے مشکل کاموں میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی، اس کی جو دلی حاجات ہوں گی انشاءاللہ سب پوری ہوں گی۔ اور ناظرین، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں طرح طرح کی خواہشات ہوتی ہیں جن کا وہ کسی سے ذکر بھی نہیں کر پاتا۔ کچھ خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو آپ زمانے کے سامنے، معاشرے کے سامنے بیان کریں تو شاید لوگ آپ کا مذاق بنائیں۔ تو ناظرین، جس طرح کے بھی حالات ہیں اپنے اللہ کو ہی بتایا کریں۔ بے شک اللہ سب جانتا ہے، لیکن پھر بھی اسے بندے کا مانگنا، بندے کا ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے۔ اسی لیے صرف اپنے اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے ہر چیز میں مدد طلب کیا کرو۔ وہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی عطا کرنے والی ذات ہے۔ رزق کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ پاک ایسے ایسے وسائل پیدا کرے گا کہ جو آپ نے سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ وہاں سے آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور زندگی بھی بدل جائے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمانو یا رحیمو ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔